أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. یہ سورہ انعام کی یہ آیات ہیں، 17واں رکوع ہے اس کا. اللہ تبارک و تعالی ان آیتوں میں اپنے انعامات کو بتا رہے ہیں. گزشتہ جو آیتیں تھی وہ مضمون اگر ہمارے ذہن میں ہو، گزشتہ جو ہے یہ بتایا گیا کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں شریک ٹھہراتے تھے. اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ نعمتیں جو اناج کی شکل میں ہیں، وہ نعمتیں جو جانوروں کی شکل میں ہیں، کیونکہ اس زمانے میں وہی ان کی دولت، وہی ان کا سرمایہ تھی. اس میں وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. تو وہ ساری شرک کی جو رسومات تھیں اس کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے، یہ ساری نعمتیں میں نے پیدا کی ہیں اور ان نعمتوں پر میرا حق ہے، سوائے اللہ کے کسی کا حق اس پر نہیں ہے، کسی کا اسی لیے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جہاں بھی قرآن پاک میں جملہ آتا ہے یہ بہت ایک غور کرنے کی، فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ پر غور کرے، اللہ کی قدرت پر، اس کی رحمت پر، اس کی مہربانی پر، اس کے فضل پر. وہ اللہ وَهُوَ اور وہ ذات الذی جس کی اتنی بڑی مہربانی، جس کا اتنا بڑا کرم، جس کا اتنا بڑا فضل ہے. یعنی یہ جملہ جو ہے فکر، ایک دعوت فکر ہے کہ آدمی اس کو سوچے، اس پر غور کرے. وہ اللہ جس کی اتنی بڑی شان ہے، اتنی بڑی قدرت ہے. انشأ جنات جس نے پیدا کیا باغات کو، بہترین قسم کے باغات ہیں، غور کرنا چاہیے کیسے کیسے بہترین باغات ہیں. معروشات وغیر معروشات مختلف قسم کے جو ہے درخت لگے ہوئے ہیں، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ 2 قسموں کو بیان کر رہے ہیں. بعض ایسے ہیں کہ معروشات، عرش کہتے ہیں نا اوپر کی چیز، جس کی بیلیں جو ہے اوپر کی طرف چڑھتی ہیں، دیوار پر بیلیں چڑھتی ہیں اور اس پر جو ہے نا پھل آتے ہیں. اور بعض بیلیں ایسی ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں غیر معروشات، بڑے بڑے پھل ہیں لیکن اس کی بیلیں کیا ہیں؟ انگور کی بیل دیکھیں، تربوز کی بیل دیکھیں، دونوں میں کیسا فرق ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غور تو کرو کبھی، یہ بھی ایک میری پیداوار ہے، میں نے اس کو پیدا کیا ہے، اس پر کس کا حق ہے؟ اس پر اللہ کا حق ہے. جو خالق ہے وہی اس کا حق ہے. یہ ہمیشہ جو بھی نعمت ہے ہمارے پاس
اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں حق اللہ ہی کا ہے، حکم اللہ ہی کا چلتا ہے، چاہے وہ نعمت مال کی شکل میں ہو، اولاد کی شکل میں ہو، اور پھر کسی بھی اعضاء کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اس کا خالق اللہ ہے، اس میں کوئی شریک نہیں۔ مسلمان تو شرک نہیں کرتا لیکن اس میں اپنی خواہش کو ملاتا ہے، اپنی اللہ کی نعمتوں میں اپنی خواہش، وہ خواہش جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہے۔ جسے اولاد اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے دیا ہے، اب اس پر اللہ کا حق ہے کہ اللہ کا دین سکھانا، اللہ کے دین پر چلانا، اللہ کے دین کی بات بتانا، اچھا مسلمان بنانا۔ جسمانی اعضاء اللہ نے پیدا کیے ہیں، اس میں صرف اللہ کا حق ہے کہ وہ چیز دیکھیں جو اللہ نے کہا، اس چیز سے رکے جس سے اللہ نے منع کیا۔ یہ آیتیں ہم سے اس کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ وہ ذات جس کی شان ایسی ہے کہ جس نے پیدا کیا باغات کو، جن باغات کے اندر معروشات یوں وغیرہ معروشات، بعض بیلیں ایسی ہیں جو اوپر کی طرف چڑھی ہوئی ہیں اور بعض ایسی ہیں کہ جو پھیلی ہوئی ہیں۔ والنخل، اب دیکھو کہ اسی اللہ نے کیا پیدا کیا؟ کھجور پیدا کیا۔ کیسی کہ بہترین غذا ہے کھجور، کتنی قسم کی اس کے اندر غذائیت اللہ نے رکھ دی ہے، کیسا برکت والا پھل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جو مسلمان کے مشابہ ہے؟ ایک مرتبہ آپ نے صحابہ سے پوچھا، پھر آپ نے فرمایا کھجور کا درخت، جس کا تنا، جس کی شاخیں، جس کے پتے، جس کی بیج، جس کا ایک ایک جز جو ہے کیا ہے؟ نفع ہی نفع۔ اس طرح مسلمان ہوتا ہے۔ والنخل والزرع، کھیتیاں جو کچھ زمین سے نکلتی ہیں، یعنی اس زمانے میں پیداوار نکلتی تھی، جو کچھ انکم آتی ہے، بتاؤ بھئی کس نے؟ اللہ نے پیدا کیا، اللہ دے رہے ہیں۔ مختلفاً اکلہ، سبحان اللہ، مختلفاً اکلہ، جس کے ذائقے الگ الگ ہیں۔ کھجور ہیں، ہر کھجور کا ذائقہ الگ الگ ہے۔ کتنی قسمیں ہیں کھجور کی؟ عجوا ہے، برنی ہے، کلمی ہے، یعنی یہاں کے کھجور ہیں، کون سے ہو جو کیلیفورنیا کے لمبے لمبے کھجور ہیں، ہر ایک کا مزہ مختلفاً اکلہ، اس کا ذائقہ الگ الگ، کوئی بھی پھل لے لیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے، ایک ترجمہ مختلفاً اکلہ، ان پھلوں کو آپ کیا کرتے ہیں؟ مختلف طریقے سے کھاتے ہیں۔ کھجور کو ایک ہی طریقے سے نہیں کھاتے، کھجور کا کیک بھی بناتے ہیں، کھجور کا مربع بناتے ہیں، کھجور کو جو ہے بادام اندر ڈال کے کھاتے ہیں، یعنی اس طرح مختلفاً اکلہ۔ والزیتون، سبحان اللہ، زیتون پر غور کرو، یہ ہم نے واو جو ہے آتا ہے نا، وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ جس کی شان یہ ہے جس نے پیدا کیا زیتون۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زیتون کھاؤ اور اس کا تیل استعمال کرو جس میں شفا ہے۔ سورہ نور کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ سورہ یعنی آیت النور جسے کہتے ہیں، کیا ہے؟ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ، یہ شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار۔ اللہ تعالیٰ زیتون کے پورے درخت کی اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہے، تو زیتون ہے۔ والرمان، ماشاءاللہ، رمان بہترین قسم کا انار، کیسے اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، دیکھیں انار ہے، انار کا چھلکا ہے، اس کے اندر جو ہے کیسے اس کے دانے ہیں، بعض دانے سیڈ لیس ہیں، بعض جو ہے بیج کے ساتھ ہیں، اور دانوں کے درمیان پردے لگے ہوئے ہیں۔ مختلفاً اکلہ، کبھی میٹھا ہے، کبھی تیز میٹھا ہے، کبھی کھٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غور کرو، زمین ایک ہے، پانی آسمان سے برستا ہے، پانی کا رنگ، پانی کا جو ہے مزہ سب ایک ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مختلفاً اکلہ۔ یہ جو ہے پچھلے آیتیں ہیں نا جس میں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ، ان مشرکین مکہ کا ان کے دو کام تھے، جو کچھ زمین سے پیداوار ہوتی تھی انہوں نے حصے بانٹ رکھے تھے، اللہ کا بھی حصہ تھا اور اپنے
بتوں کا بھی حصہ تھا. اور اسی طرح جو ان کے پاس جانور ہوتے تھے تقسیم کر رکھے تھے، یہ جو ہے بتوں کے نام پر ہیں، اس کو کوئی ٹچ نہیں کرنا، ایسے یہ نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ان سب کا خالق میں ہوں، ان سب پر حق میرا چلتا ہے، ان سب پر میرا حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کلوا مشتبہا وغیر متشابہ. بعض پھل ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے ملے جلے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں. دیکھتے ہیں ہم ماشاءاللہ مارکیٹ میں چلے جائیں، یعنی یہ ساری چیزیں بالکل آسان چیزیں اللہ تعالیٰ اپنی غور کرنے کی، تدبر کرنے کی، فکر کرنے کی دعوت دے رہے ہیں. پھر فرمایا کلوا من ثمرہ، ان پھلوں میں سے کھاؤ. کھاؤ، یہ اللہ کی ہیں، کھاؤ. اللہ نے تمہارے لیے بنایا، اپنے لیے نہیں. انشا تمہارے لیے پیدا. کلوا من ثمرہ اذا اثمر، جب وہ درخت پھل دینے لگے. جس وقت وہ درخت پھل دینے لگے خوب مزے سے کھاؤ. کھانے کے لیے اللہ نے بنائے، یہ نہیں کہ تم جو ہے نا اٹھا کے جو ہے غیر اللہ کے نام پہ کرو. انگور اللہ نے بنائے کس کھانے کے لیے، خوب کھائیں، لیکن اسے شراب بنانا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. یہ ہے اللہ کی نعمت میں زیادتی. خوب کھائیں. کلوا من ثمرہ اذا اثمر. پھر آگے فرمایا وآتوا حقہ یوم حصادہ، اس نعمت کا حق ادا کرو. وآتوا حقہ، اس نعمت کا حق ضرور ادا کرو. یوم حصادہ، جس وقت کے اس کو کیا کیا جائے. حصاد کے معنی ہیں جب اس کی فصل کاٹی جاتی ہے. جب فصل کٹتی ہے، پھل آتا ہے، اس میں اللہ کا حق ہے، اللہ ہی کا حق ہے. وہ حق ادا کرو. اللہ کے غیر کا، اللہ کے غیر اللہ کا حق کسی میں نہیں ہے. اب وہ حق آدمی معلوم کرے کیا ہے. مال ہے تو کتنی زکوٰۃ ہے، جانور ہیں تو اس کی کیا زکوٰۃ ہے، اور اسی طرح کسی کے باغات ہیں تو اس پر کتنی زکوٰۃ ہے، عشر ہے، کب ہے، کس وقت ہے. تفصیل فقہ کی کتابوں میں اللہ نے بتایا. وآتوا حقہ یوم حصادہ. جب نعمت اللہ آپ کو دے رہے ہیں اس نعمت کا حق ادا کریں. آتوا حقہ، یہ ہر چیز میں ہے. ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو. اسراف کا مطلب ایک تو اتنا کھا لینا کہ پیٹ بدہضمی ہو جائے، یا آدھا سیب کھا کے پھینک دیا، آدھا انار کھا کے پھینک دیا، آدھا کیلا کھا کے پھینک دیا. یہ سب زیادتی ہے. ولا تسرفوا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اسراف مت کرو. اللہ تعالیٰ کو اسراف پسند نہیں ہے. اور جب اسراف، اور ایک تیسرا ترجمہ مفسرین نے لکھا ہے جس چیز کو اللہ جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس میں استعمال کرو. جیسے میں نے بتایا کھجور، اللہ نے کھجور کس کے لیے پیدا کیا، اللہ نے گیہوں کس کے لیے پیدا کیا، اللہ نے انگور کس کے لیے پیدا کیا. یہ آدمی سوچ، اس کے لیے استعمال کرو. ولا تسرفوا، اس میں حد سے تجاوز مت کرو، یعنی ایسی چیز نہ بناؤ کہ جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. انہ لا يحب المسرفین، وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جو ہے وہ باتیں بتائیں جو زمین سے اگنے والی ہیں. ان سب کا میں خالق ہوں، یہ ساری میری نعمتیں ہیں، میرا حق ہے اس پر، اور میں یہ حکم دے رہا ہوں کھاؤ اور اپنے استعمال کے لیے رکھو، اور اس پر اللہ کا حق ادا کرو، کسی غیر کو شریک مت کرو. اب دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کا ذکر فرمایا. وَمِنَ الْأَنْعَامِ، یہ واو جو ہے نا اصل میں وہی ہے. وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ جس کی ایسی شان ہے، ایسی قدرت ہے، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے کیا ہے، جانوروں کو پیدا کیا. بہترین قسم کے جانور، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، گائے ہیں، بکریاں ہیں، کیسے بہترین قسم کے انعام. اس سورت کا نام سورۃ الانعام ہے. انعام کہتے ہیں چوپائے، جانور اللہ نے پیدا کیا. یہاں تذکرہ ان جانوروں کا ہو رہا ہے جو عام طور پہ ہم کھاتے ہیں، کیونکہ مشرکین جو ہے نا پچھلی آیتوں میں دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال کیے ہوئے جانور تھے اسی میں وہ گڑبڑ کرتے تھے، ہے نا. یہاں یہ نہیں سمجھا کہ وَمِنَ الْأَنْعَامِ، سانپ، بندر، بچھو، یہ سب نہیں آتے اس میں، ہے نا. کیونکہ جو گائے تھا، گائے ہے، اونٹ ہے، ان چیزوں کو جو اللہ نے حلال کیا وہ حلال چیزوں کو کیا کرتے، حرام کرتے. یہ گزشتہ آیتوں کو دیکھیں، انہوں نے کیا، پیٹ میں اگر وہ جانور ہے نہیں، عورت نہیں کھا سکتی، مردوں کے لیے، عورتوں پہ وہ حرام ہے، یہ جانور حرام ہے. وقالوا ما فی بطونی هذه الانعام خالصۃ للذکورنا. ایک جگہ یہاں پہ فرمایا کہ
ہذہ انعام و حرث حجر، یہ جانور نہیں کھا سکتے، یہ کھیتی نہیں کھا سکتے، یہ سب منع ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ حلال اور حرام کا جو منصب ہے نا، یہ اللہ کا ہے۔ تحلیل اور تحریم جسے کہتے ہیں، کسی چیز کو حلال کرنا، کسی چیز کو حرام کرنا، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو جس چیز کو اللہ نے حلال کیا خوب مزے سے کھاؤ، ہاں، کیوں اس پر اپنے آپ کو حرام کر کے اپنے آپ کو پریشان کیوں کرتے ہو؟ آگے وہی فرمایا وَمِنَ الْأَنْعَامِ، بہت سے جانوروں میں، حمولتاً و فرشا، دو قسم کے جانور اللہ بیان کر رہے ہیں۔ حمول کہتے ہیں جس پر بوجھ لادا جاتا ہے، جیسے جو ہے اونٹ ہے، جیسے گھوڑا ہے، بہت سے جانور ہیں جس پر کیا کرتے ہیں، بوجھ یعنی سامان رکھ کے لے کے چلتے ہیں، حمولتاً و فرشا۔ اور کچھ جانور ایسے بھی ہیں جو بالکل جو ہے نا بالکل کیا ہیں، زمین سے لگے ہوئے ہیں، یعنی بالکل وہ ہائٹ کے اعتبار سے بالکل چھوٹے ہیں۔ فرشا، فرش کسے کہتے ہیں؟ بیٹھنے کی جگہ، بستر، بچھانا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کلو مما رزقکم اللہ، کلو، کھاؤ، مما رزقکم اللہ، اللہ نے تمہارے لیے رزق بنایا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے اونٹ کو، گائے کو، بکری کو، بکرے کو، سب اللہ نے رزق بنایا، اور اس کو کھاؤ۔ اس کو حرام کر کے اپنے اوپر پریشان کیوں کرتے ہو؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی اتباع نہ کرو، اس کے قدم بقدم نہ چلو۔ کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے نا تمہارے درمیان آ کر کیا کر دیا، اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ حلال چیزوں کو حرام کر دیا۔ ہاں، یہ ہے اصل ولا خطوات الشیطان، یہ ہے انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ دو باتیں ہو گئیں۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اگلی دو آیتوں میں کون سے جانور حلال ہیں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پہلے تو بتایا دیکھو ان مشرکین مکہ نے دو کام کیے، زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں میں اللہ کے غیر اللہ کی جو ہے نا حصے نکالے، یہ غلط ہے، حصہ تو صرف اللہ کا ہے، حکم اللہ کا چلتا ہے۔ جانوروں میں بھی انہوں نے ایسی تقسیم کر رکھی تھی، یہ بھی غلط ہے۔ یہ دو چیزیں دو آیتوں میں بتا دی۔ پھر فرمایا دیکھو اللہ یہاں فرمایا کلو مما رزقکم اللہ، کھاؤ اللہ کے رزق میں سے اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ وہ کیا ہے اللہ نے جو دیا؟ فرمایا ثمانیت ازواج، 8 جوڑے ہیں، 8 جوڑے ہیں۔ ثمانیہ کہتے ہیں عربی میں 8، ازواج زوج یعنی قسمیں ہیں، 8 قسمیں ہیں جانوروں کی، خوب اس کو کھانا ہے، یہ کھا سکتے ہیں آپ۔ من الضأن 2 ومن المعز 2، من الضأن 2 ومن المعز 2۔ ضأن کہتے ہیں دمبا، بھیڑ، اور ہر جانور میں سے نر مادہ، میل فیمیل ہے نا۔ وَمِنَ الْمَعْزِ 2، معز کہتے ہیں بکری، بکری میں بھی 2 دو ہیں، کون؟ نر اور مادہ، بکرا بکری، دمبا بھیڑ، اور پھر اس کا مادہ۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ 4 جانوروں کا تذکرہ کرنے کے بعد پوچھ رہے ہیں آذکرین حرم ام الانثیین۔ دیکھو سوال اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جب سوال کر رہے ہیں تو بہت ناراضگی کی بات ہے۔ یہ تم نے جو ہے میری حلال کردہ چیزوں کو جو حرام کیا، قل، پوچھئے نبی جی ان سے، آذکرین، اصل میں آ ہے، اس سوال ہے، حمزہ استفہامیہ، آذکرین حرم ام الانثیین، دونوں مادوں کو، دونوں نر کو کیا انہوں نے حرام کیا ہے؟ ہم نے تو حلال کیا، ہم نے تو ان کو حلال کر دیا۔ ذکرین، ذکرین کسے کہتے ہیں؟ 2 نر، کس میں؟ بکری میں، بکرے میں بھی اور دمبے میں۔ امل انثیین، انثیین 2 نر، کس میں؟ 2 مادہ، بکری میں اور پھر دمبے میں۔ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، پیچھے ایک بات انہوں نے کہا تھا کہ ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا، جانور کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس میں صرف مرد کھا سکتے ہیں، عورت نہیں کھا سکتے، حرام ہے عورتوں پہ۔ اب یہاں اس کا جواب، سوال اللہ کر رہے ہیں اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، جو ان دونوں کے پیٹ میں جو بچہ شامل ہے، پل رہا ہے، کیا وہ حرام ہے؟ سوال کرنے لگا، ہم نے تو حلال کیا ہے۔ 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2،
ان سے پوچھئے جس چیز کو ہم نے حلال کیا انہوں نے اس کے نر مادہ کو اور اس کے نر مادہ کو اور ان کے مادہ میں جو بچہ پل رہا ہے اس کو کیسے حرام کیا؟ اور پھر اس کے بعد فرمایا نبئونی بعلم، دلیل لاؤ، دلیل لاؤ۔ اصل میں یہ آیتیں اس دور میں اس وقت میں بڑی آسان لگ رہی ہیں، جس وقت یہ رواج تھا نا ان پر تو بڑی زبردست ضرب لگ رہی تھی، کیونکہ وہ ماحول ہی ایسا تھا کہ جانوروں کو جو ہے نا اٹھا کر غیر اللہ کے نام پر تقسیم کرتے تھے، یہ حرام یہ حلال، یہ تمہارے لیے حلال یہ ہمارے لیے حلال، حرام یہ تمہارے لیے حرام، اس طرح ایک ماحول بنا ہوا تھا۔ اس ماحول میں جو ہے نا یہ آیتیں اتر رہی ہیں۔ یہ اس وقت فرمایا نبئونی بعلم، دلیل لے کر آؤ اگر تمہارے پاس یہ حرام کرنے کی کوئی دلیل ہے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ پھر آگے فرمایا اور 4 جانور جو حلال ہیں، اللہ نے جس کو حلال کیا تم نے اس کو اپنی دلیل سے حرام کر لیا، وہ کیا ہیں؟ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اونٹ میں 2، گائے میں 2، اونٹ اونٹنی، گائے اور بیل، بھینس بھی گائے میں آ جاتی ہے، اجماع امت ہے اس میں، آپ یہ نہیں پوچھنا کہ بھینس کا ذکر کہاں ہے۔ ہاں وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، پھر وہی سوال، قل پوچھئے اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، آذکرین حرم ام الانثیین، کیا ان دونوں کے مادہ کو انہوں نے حرام کیا یا ان کے نر کو انہوں نے حرام کیا؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، گائے کے اور اونٹنی کے پیٹ میں جو بچہ ہے کیا انہوں نے اس کو حرام قرار دیا؟ ہم نے تو حرام قرار نہیں دیا۔ پھر آگے فرمایا ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اس وقت موجود تھے جس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس چیز کا؟ وہ اصل میں یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے ہم یہ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے۔ دیکھیے عجیب بات کیا ہے معلوم، آدمی جب بگڑتا ہے تو وہ بگاڑ خود کو قبول نہیں کرتا، ہو میری طرف سے یہ بگاڑ ہے مجھے صحیح ہونا ہے۔ جب آدمی بگڑتا ہے تو اس کا الزام دوسرے پہ ڈالتا ہے، اصل میں آپ کی وجہ سے بگڑا۔ یہ شرک جو ہے نا یہی ہوا، یہ مشرکین ہمیشہ یہ کرتے تھے کہ شرک کرتے اور شرک کر کے کیا کہتے تھے؟ قدرت الہی کا سہارا لیتے تھے، آڑ لیتے تھے۔ اصل میں اللہ نے کہا ہے، اصل میں اللہ نے کہا ہے، ہاں ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار اسی لیے فرما رہے ہیں کیا تم اس وقت موجود تھے جس وقت اللہ نے حکم دیا؟ پھر آگے اس کا جواب دے رہے ہیں اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے جو اللہ پہ باندھے؟ کیسے تم کہہ سکتے ہو کہ اللہ نے کہا؟ اسی لیے کبھی یہ چیز مشرکین کی یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے۔ جب بھی کوئی آدمی میں بگاڑ ہو تو آدمی کیا ہے اس کو ایکسپٹ کرے، اعتراف کرے، پھر اس کی اصلاح کی کوشش کرے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اور باندھ رہا ہے جھوٹ کیوں؟ لیضل الناس بغیر علم، ناحق بغیر کسی علم کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ پر نہیں، اللہ نے ایسا کہا، یہ اللہ خوش ہوتے ہیں اس چیز سے، اس طرح کرو، ایسے کرو، بتوں پر، بزرگوں پر، قبروں پر، اس طرح کیوں؟ یہ چیزیں اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، 1-2 حدیث نہیں، کئی روایتیں، کئی جگہ پر، کئی موقعوں پر آپ نے فرمایا لا تتخذوا مسجدی وثنا، میری قبر کو جو ہے نا کیا نہ بناؤ، میری قبر کو وثن کہتے ہیں، اوثان یعنی عبادت گاہ نہ بناؤ، بت پرستی کی جگہ نہ بناؤ۔ ہاں ایک جگہ فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو اس طرح کر لیا، لہذا میری قبر کو کیوں، اس وجہ اس کی یہ ہے آپ نہیں چاہتے اس کے ذریعے سے شرک امت میں آئے۔ ہاں سبحان اللہ، سوچنے کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، ورنہ آدمی کیا چاہتا معلوم؟ سب میرے سامنے جھک کے رہیں، مجھے مانیں، میری شخصیت کو سراہیں، مجھے بڑا بنائیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں دیکھو میرے مرنے کے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، کیوں؟ نبی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں، اور یہی سوال عیسیٰ علیہ السلام سے ہوا تھا، کیا آپ نے کہا تھا میری عبادت کرو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک، اللہ
پاک تو پاک ہے، میں کیسے کہوں کہ میری عبادت کرو؟ میں تو صرف اس کی دعوت دیتا تھا، الا ما امرتنی به ان اعبد اللہ، میں تو حکم اس بات کا دے رہا تھا کہ اللہ کی عبادت۔ تو نبی ہمیشہ اللہ کی طرف جوڑتے، اس لیے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز کو منع کر دیا جو شرک جس سے پیدا ہوتا ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اگلی 3 آیتوں میں، پہلی آیت 3 آیتیں ہیں، سب سے پہلی آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے حلال اور حرام کا جو سورس ہے وحی ہے، وحی ہے، اور وحی بنیاد ہے، وحی بنیاد ہے۔ کسی چیز کو حلال کسی چیز کو حرام یہ صرف وحی سے ہوتا ہے، عقل سے نہیں۔ مشرکین مکہ عقل سے چلتے تھے، ہاں بار بار قرآن ایک جملہ کہتا ہے ان یتبعون الا الظن، یہ دیکھو یہ ظن پرست ہیں، ظن پرست، ظن ضوء سے ہے، ظن پرست وہ ذا سے الگ ہے، ظن پرست وہ الگ ہیں، ظن پرست یعنی یہ خیالات کی پوجا کرنے والے، خیالات کے پیچھے چلنے والے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، اپنے خیال کے اعتبار سے حلال اور حرام کر لیا۔ دوسری آیت اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں حلال چیزیں کچھ تھی، پچھلی قوموں کو ہم نے حرام کیا تھا ان کی بغاوت کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، حالانکہ وہ حلال ہیں، اس کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا۔ یہ 2-3 باتیں جو ہے اگلی 2 آیتوں میں ہیں، دیکھیں۔ فرمایا قل کہہ دیجئے لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ، جو وحی اللہ کی طرف سے مجھ پر کی گئی ہے اس وحی میں میں نہیں پاتا حرام کی ہوئی چیز کسی کھانے والے پر کہ وہ کھائے، مگر اللہ کی طرف سے جو وحی مجھ پر کی گئی ہے اس میں جو چیز حرام پائی گئی نا وہ کیا ہے، الا ان یکون میتۃ، سب سے پہلی چیز کیا ہے، مردار حرام ہے۔ مردار کسے کہتے ہیں، جو جانور فطری طور پہ مرے، جو جانور، اور سورہ مائدہ میں مردہ کی اور جو ہے نا تفصیل بیان کی، وہ والمنخنقۃ موقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ، یہ 4 چیزیں ہیں مردہ، گلا گھٹ کے مر جانا، اوپر سے گر کے مر جانا، کوئی چیز کسی چیز میں دب کے مر جانا، یہ سب مردہ ہیں۔ والمیت او دما مسفوحا، بہتا ہوا، جب جانور کو ذبح کرتے ہیں خون نکلتا ہے، وہ بہتا ہوا خون کیا ہے، وہ حرام ہے۔ ہاں اگر گوشت پہ لگا ہوا ہو، نظافت کا، پاکیزگی کا تقاضا ہے کہ پکانے سے پہلے اس کو دھو لیا جائے، ورنہ اگر گوشت اگر پک رہا ہو، خون اگر نظر آئے، اگر وہ پک گیا تو وہ حلال ہے۔ جو خون بہتا ہوا، دم مسفوح۔ او لحم خنزیر، تیسری چیز جو حرام ہے، لحم خنزیر، جانور میں اصل گوشت ہوتا ہے، لحم خنزیر سے مراد یہ نہیں سمجھنا کہ اس کے دوسرے اجزاء حلال ہیں، جب یہ اصل ہی حرام ہے تو اس کے سارے اجزاء بھی حرام ہے، لحم خنزیر۔ یہ 3 چیزیں فرمایا فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، یہ گندگی ہے، یہ گندگی ہے، ہر اعتبار سے گندگی ہے۔ جو جانور بغیر ذبح کیے ہوئے مرتا ہے، مردہ ہو کر، اور خون کسی بھی شکل میں، بعض لوگ جو ہے نا علاج کے طور پہ پرندے کا، جانور کا خون پلاتے ہیں، حرام ہے، خون حرام ہے کسی بھی شکل میں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس میں شفا نہیں رکھا ہے۔ اور پھر تیسری چیز کیا ہے، لحم خنزیر، فرمایا فَإِنَّهُ رِجْس، اور دوسرا جملہ فرمایا یہ سب چیزیں کیا ہیں، او فسقن، ایک اور چیز، 4 چیزیں جیسے میں فسقن، فسق کہتے ہیں ہر وہ چیز جو شرک کا ذریعہ بن رہی ہے، ہر وہ جانور، بکرا حلال ہے بھائی، لیکن اس کو جو ہے کسی بت کے نام پر، کسی غیر اللہ کے نام پر، کسی بزرگ کے نام پر کاٹ رہے ہیں، نام پر کاٹنا ہے، فلاں کے نام پر صدقہ دو، ذبح اللہ کے نام پہ ہوتا ہے، صدقہ اس کی طرف سے نکالا جاتا ہے، وہ جائز ہے۔ بھائی بچے کی طرف سے ایک جانور ذبح کرو، بچے کے نام پر ایک ذبح کرو، نام پر، حضور کے نام پر ایک بکرا ذبح کرو، یہ ہے نہیں، ہماری اردو زبان میں ایک اصطلاح ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایک بکرا ذبح کرنا ہے۔ وہ اصل کیا مطلب ہے، حضور کے نام پر کوئی نہیں کرتا، اللہ کے نام پر ہی کرتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے ہیں۔
اللہ کے نام پر کرتے ہیں، ہمارے دادا کے نام سے کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہے کہ نعوذ باللہ اگر کوئی انہی کے نام پر کرے بجائے اللہ کا نام لینے کے، یہ ہے فسق. فسق کے معنی ہے شرک کا ذریعہ بن رہا ہے. ہاں اہل لغیر اللہ بھی، جس کو حلال کیا گیا. اہل میں نے اللہ کا نام لینا تھا لیکن وہاں پہ اللہ کے غیر کے نام کو پکارا گیا. اہل احلال کہتے ہیں نام پکارنا، یہاں پہ اللہ کا نام پکارنا تھا، انہوں نے غیر اللہ کا نام پکارا. یہ سب چیزیں 4 بنیادی چیزیں ہیں، یہ حرام ہیں. جیسا میں نے عرض کیا یہ 4 میں بندر نہیں ہے، کوئی نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ کھانے والی چیزوں میں جو ہے حرام بتا رہے ہیں، ہے نا. کھانے والی جو چیزیں ہیں اس میں یہ حرام ہے، ورنہ تو جو ہے نا ایک سینس ہے آدمی کا، بھئی یہ جانور پہ تو کوئی ڈسکس ہی نہیں کرتے. ہاں فمن استر غیر باغ ولا عاد. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہاں اگر کوئی مجبور ہو، حالت استرار، بہت بھوک ہے، کوئی چیز حلال نہیں مل پا رہی، کئی دن کا فاقہ ہے، مری ہوئی بکری پڑی، مری ہوئی مرغی پڑی ہوئی ہے، تو اجازت. فمن استر، اجازت ہے بھی. استرار کسے کہتے ہیں؟ استرار کہتے ہیں جس اگر اس وقت ضرورت پوری نہیں کرے تو جان چلی جائے گی، اس کو کہتے ہیں استرار. ایک ہے ضرورت. ضرورت کسے کہتے ہیں شریعت میں؟ ضرورت یہ عربی لفظ ہے، یہ اردو میں استعمال ہونے لگا ہے. ضرورت کہتے ہیں ضرر سے، جس کے نہ ہونے سے نقصان ہو، جس کے نہ ہونے سے نقصان ہو اسے ضرر کہتے ہیں. ضرورت کی وجہ سے یہ جائز ہے، ضرورت کی وجہ سے یہ جائز ہے. تو ضرورت کا معیار کیا ہے؟ جس کے نہ ہونے سے واقعی نقصان ہو. تو استرار کہتے ہیں جس کے نہ ہونے سے آدمی کی جان جا سکتی ہے، اس موقع پر وہ جو ہے نا اس کے پاس حرام چیز رکھی ہوئے، اس سے پیاس بجھانا جائز ہے. ہاں لیکن اللہ تعالیٰ شرط لگا رہے ہیں غیر باغ ولا عاد. ہاں یہ ایک چیز خیال رکھنا ہے، ایسا نہیں کہ آج چلو موقع ملا ہے حرام کھانے کا، حرام پینے کا، خوب پی لیں گے پیٹ بھر کے. نہیں، اتنا کہ بھئی اس میں حد سے تجاوز نہ ہو. فلا اثم علی، اس پر کوئی گناہ. فإن ربک غفور الرحیم، اگر ایسی حالت پیش آئے کوئی اپنی جان بچا لے حرام کے ذریعے، گھبراؤ نہیں. صحابہ کو تسلی، ایمان والے کے نزدیک حرام پیٹ میں جانا بہت بڑی فکر کی چیز. میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، کیا ہوگا میرا قیامت کے دن. اللہ تسلی دے رہے ہیں فإن ربک غفور الرحیم، آپ کا رب بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے. جان بچا لو اتنی چیز کھا کر پی کر جو اگرچہ کہ حرام ہو. جیسے میں نے دوسری بات عرض کی کہ یہودیوں پر ان کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کچھ حلال چیزیں ان پہ حرام کیے تھے، لیکن اس امت پر وہ حرام نہیں ہے. اللہ نے حرام کیا تھا کیونکہ ان کی وہی فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں پر حرمنا، ہم نے حرام کیا، کُلَّ ذِی ظُفُرٍ، ناخن والے جانور. ظفر کے معنی ہے ناخن والے، وہ جانور جس کے پنجے ملے ہوئے ہوں، جس کے پنجے علیحدہ نہ ہوں، ناخن نکلے، جیسے شتر مرغ ہے، اونٹ ہے نا، یہ سب یہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر حرام کر دیا تھا. اونٹ نہیں کھا سکتے، شتر مرغ نہیں کھا سکتے، بدخ نہیں کھا سکتے. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِی ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ. اچھا گائے ہے، بکری ہے، اس میں سے کیا ہے؟ حرمنا علیہم، گائے اور بکری کی ہم نے ان پر حرام کر دی تھی شحومہما، ان کی چربیاں. بہت چربی آ گئی تھی نا، اس لیے اللہ نے چربی کو حرام کر دیا. نبیوں کو قتل کرتے تھے، نبیوں پر الزام لگاتے تھے، نہیں ان پر چربی حرام کرو. شحومہما، پھر دیکھیں کیسے سخت احکامات. دیکھیں گائے کھا سکتے ہیں، بکری کھا سکتے ہیں، لیکن اس کی چربی نہیں کھا سکتے. اچھا چربی میں بھی کنڈیشن آئی الا ما حملت ظہورہما، وہ چربی کی اجازت ہے جو پیٹھ کے اوپر ہوتی ہے. اول حوایا، جو حوایا اصل میں آنتوں سے لگی ہوئی چربی کھا سکتے ہیں. او مختلط بعظم، یا وہ چربی جو کیا ہے ہڈیوں سے جڑی ہوئی ہے، وہ چربی یہ صرف یہ کھا سکتے ہیں، یہ کھا سکتے ہیں، بقیہ نہیں کھا. ایسے ریسٹرکشن. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سخت پابندی کیوں؟ ذالک جزیناہم ببغیہم، ان لوگوں کی بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے ہم نے یہ سزا انہیں دی تھی. ہاں یہ سزا ہم نے دی تھی. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، سبحان اللہ، ہم سچ کہہ رہے ہیں.
اللہ کہہ رہے ہیں، ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ لیکن اس میں بھی انہوں نے گڑبڑ کر دی تھی۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ یہ کرتے تھے کہ یہ چربی حرام ہے کھانا نا، چلو بیچ کے پیسہ کھائیں گے، چربی سیل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو پکڑا۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، نبی جی اگر یہ آپ کی بات کو جھٹلائیں حرام اور حلال کے معاملے میں، کہہ دیجئے آپ کا پروردگار بڑا مہربان ہے اور بڑا وسیع ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، مجرمین پر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو کوئی اس کے پکڑ کو روک نہیں سکتا، پھیر نہیں سکتا۔ آپ بتا دیجئے ان کو یہ حرام یہ حلال، لیکن اگر نہیں مانے وہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا، بڑا وسیع ہے۔ جن کی جو توبہ کر چکے ان کو معاف، لیکن جو نہیں کر رہے توبہ، حلال اور حرام کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کا عذاب آئے گا۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ اپنی سنت بتا رہے وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ، اس کے عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا، عن القوم المجرمین، جب مجرموں پہ آتا ہے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ، مشرکین یہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک ہی نہ کرتے۔ اب دیکھو یہاں بھی ایک گڑبڑ، اپنے شرک کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا آڑ لے رہے ہیں، دیکھیں نا، بگڑا خود انسان اور کہہ رہا ہے اللہ اگر چاہتا تو ہم مشرک ہی نہ ہوتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ دادا مشرک ہوتے، لہذا اللہ چاہ رہے اس لیے ہم سب مشرک ہیں۔ اللہ چاہتا تو ہم بے نمازی نہ ہوتے، لہذا اللہ چاہ رہا ہے اس لیے ہم بے نمازی، خود نماز چھوڑ رہے ہیں انسان، اور بات کس پر ڈالی جا رہی ہے؟ اللہ پر ڈالی جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں طلب اصل چیز ہے، اندر کی طلب جب ہوتی ہے اللہ راستے کھولتے ہیں، اس طلب پر توفیق ملتی ہے، اور توفیق نام ہے کسی کام کو کرنے کے سہولتیں اور اسباب مہیا ہو جائیں، اس کو عربی میں توفیق کہتے ہیں۔ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں آپ، اس کے کام کرنے کی سہولتیں آپ کو میسر ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں۔ اور شعیب علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر، اللہ اکبر، وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے قرآن پاک میں ان کی بات نقل فرمائی، وما توفیقی الا باللہ، وما توفیقی الا باللہ، توفیق تو اللہ ہی سے آئے گی، علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی پر میرا بھروسہ اور اسی کی طرف انابت ہے۔ دیکھیے نا، علیہ توکلت و الیہ انیب، یہ ہے اصل توفیق کو لینے کے لیے انابت ہے۔ انابت کہتے ہیں طلب، اے اللہ مجھے کرنا ہے، میں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ لوگ جو ہے نا، دیکھو سیقول الذین اشرکوا، انہوں نے کیا کہا؟ لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا۔ اسی لیے عقیدے میں یہ بات ہے، ایک ہے اللہ کی چاہت، ایک ہے اللہ کی مرضی، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے اللہ کی چاہت، اللہ کی چاہت، اللہ جو چاہے کر سکتے، اللہ کی چاہت، مشیت، اللہ کی مشیت تو کوئی چیز اس سے نکلی ہوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کی رضا کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے؟ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، اللہ خوش نہیں ہوتے بندوں کے کفر سے، اللہ خوش نہیں ہوتے بندوں کی نافرمانی سے، یہ اس کی خوشی ہے۔ لیکن ہم مکس کر کے کیا کہتے ہیں کہ بھئی کہ اگر اللہ نہیں چاہتا، اللہ چاہیں گے تو ہوگا، بھائی نماز پڑھو، چاہیں گے تو ہوگا، اوپر سے فیصلے ہوں گے تو ہوں گے۔ یعنی آدمی اپنی بد عملی کو کہاں پہ ڈال رہا ہے؟ فَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، کوئی چیز ہم پہ حرام ہی نہیں ہوتی اگر اللہ چاہتا۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، یہ جو جملے ہیں نا، یہ ان کے نہیں ہیں، ان سے پہلے بھی لوگ ایسے ہی کہے، اور آج بھی ایسے ہی ہو رہے۔ یہ جو سینٹنس ہیں، یہ جو جملے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے پچھلی قوموں نے بھی ایسے ہی کہے، ان لوگوں نے بھی کہا۔ جب ان لوگوں نے کہا تو حتی ذاقوا بأسنا، ہماری پکڑ، ہمارا مزہ، ہم نے انہیں چکایا۔ اچھا، یہ ایک تو گڑبڑ کر رہے ہیں، دوسرا اللہ کی قدرت کو آڑ لے رہے ہیں۔ اللہ نے قل، کہہ دیجئے نبی جی، هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، کوئی دلیل ہے لے کے آؤ جو تم کہہ رہے ہو اللہ اگر چاہتا تو ہم مشرک نہیں ہوتے، یہ نہیں ہوتے، یہ بات کہہ رہے ہو، دلیل ہے تو لاؤ۔ تمہارے پاس دلیل نہیں ہے۔ ان تتبعون الا الظن، تم تو جو ہے نا خیال کی پیروی کرتے ہو۔ یہ ہمیں تعلیم ہے،
یہ ہمیں سیکھنا ہے. کبھی پیروی کس کی کرنا ہے؟ وحی کی. اس لیے بڑی اچھی نصیحت کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آدمی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ابو الحسن کچھ نصیحت کرو، ابو الحسن کچھ نصیحت کرو. حضرت ابو الحسن یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا امیر المومنین اپنی رائے کو وحی کا درجہ مت دو. یعنی اپنی رائے کو وحی کا. مواعظ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات الصحابہ میں ہیں، اس میں تین ہی جملوں میں اپنی رائے کو وحی کا درجہ مت دو. اپنے یقین کو شک نہ بناؤ، جس چیز پر یقین کرنا ہے اس کو شک میں مت لاؤ. تو وحی کو رائے کا درجہ دینا یہ ہے. ان تتبعون الا الظن، تم تو خیال کے پیچھے چلتے ہو، میرا خیال صحیح ہے، میرا خیال صحیح ہے. ان تتبعون، اسی لیے ظن پرستی ایک مستقل فتنہ ہے. ہاں آدمی خیال کے تابع ہوتا ہے. ظن سمجھتے نا گمان. اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ ہمارے پاس وحی ہے، علم کا سورس بڑا مضبوط ہے ہمارے پاس. اس کے مقابلے میں مشرکین خیالات کو لائے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ تو جو ہے خیالات کے پیچھے چلتے ہیں، بناوٹی باتوں کے پیچھے چلتے ہیں. قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ، کہہ دیجئے لاؤ بھئی گواہ، لاؤ گواہ کوئی تمہارے پاس ہیں. ان اللہ حرم ھذا، کہ ان چیزوں کو اللہ نے حرام کیا. فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ گواہ لائیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، ان کی گواہی کو مت سنیں آپ، وہ پورے بے ڈنگے گواہ ہوں گے، وہ گواہی بھی اس قابل نہیں. فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ان لوگوں کے خواہش کے پیچھے مت چلیں جنہوں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا ہے، اور جن لوگوں کا آخرت پر یقین نہیں ہے اور وہ اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اتباع ہے نہیں، سورہ کہف میں ہے کیا ہے؟ اتباع کس کا نہیں کرنا؟ جس کا دل غافل ہے. اتباع کس کا کرنا؟ اس کو بیان کیا. اتباع اس کی کرو جو تمہیں اللہ کی طرف لے کر چلے. اتباع اس کی نہیں کرو، بار بار قرآن میں فرمایا خواہش کے پیچھے چلنے والے کی اتباع مت کرو. اس شخص کی اتباع مت کرو جس کا آخرت پر یقین نہیں ہے، کیونکہ جس کا آخرت پر یقین نہیں رہتا وہ کہیں لے جا کے چھوڑ دیتا ہم کو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سورہ انعام کا یہ آخری رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ آخری میں جو ہے نا 10 نصیحتیں اللہ تعالیٰ فرما رہے. انشاءاللہ اس کو اگلے پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی نعمتوں پر یقین نصیب فرمائیں، اللہ کی نعمتوں کا حق ہمیں ادا کرنے والا بنائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا واهلنا ومالنا. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين.